السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ معزز و موقر ناظرین و ناظرات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام یہ مبارک سلسلہ تفسیر قرآن چل رہا ہے۔ اس کے تحت آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالی نہیں حیا کرتا ہے اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس کے اوپر۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا مراد لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ان مثالوں سے کیا ارادہ ہے۔ اس کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، اور نہیں گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے مگر فاسق لوگوں کو۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں اور بہنوں، دراصل دین کی راہ میں اور دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اور لوگوں کو دین سے بدظن کرنے کے لیے کفار مکہ نے، یہود و نصارہ نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور ہر طرح سے وہ یہی چاہتے تھے کہ کس طرح لوگوں کو اس دین سے بدظن کیا جائے تاکہ لوگ اس دین کی طرف نہ آئیں۔ لیکن کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ یہ اسلام کی فطرت ہے کہ جتنا اس کی مخالفت کی جائے گی اتنا یہ پھیلتا جائے گا۔ اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آج دیکھ لیجئے، دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، جبکہ پوری دنیا اسلام کی مخالفت میں لگی ہوئی ہے۔ اسلام کے راستے میں روڑے ڈالنے کے لیے، رکاوٹ ڈالنے کے لیے پوری دنیا ایک دم سے ایکجٹ ہو گئی۔ تو لیکن روزانہ ہم خبریں سن رہے ہیں کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو انہوں نے رکاوٹیں ڈالی تھیں، اب پچھلے آپ نے آیتوں میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، تو اللہ رب العزت کا انکار، تو کتاب کا انکار۔ اب یہاں پر کتاب کے بارے میں ایک غلط فہمی پھیلا رہے ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں اس کتاب کو مشکوک کرنے کے لیے ایک جو ہے شوشہ چھوڑ رہے ہیں۔ کیا شوشہ ہے؟ کہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ کا کلام ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ رب العالمین اتنا بڑا ہے، خالق ہے، رب العالمین کا کلام
ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں مچھر کی مثالیں ہیں، مکھی کی مثالیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں ہیں؟ اگر اللہ کی کتاب ہوتی، اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ شبہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی کہ اتنا عظیم رب جو ساری دنیا کا خالق ہے، رب العالمین ہے، اس کے کلام میں اتنی حقیر اور چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں بیان کرے؟ اللہ تعالیٰ تو بڑی بڑی مثالیں بیان کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اسی شبہ اور ان کے اسی شوشے کی تردید کرتے ہوئے اور لوگوں کے ذہن سے شک اور شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ رب العزت کو کوئی حیا نہیں کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کے ذہن میں بات بٹھانے کے لیے وہ مثال بیان کرے، وہ مچھر ہو یا اس سے اوپر کی چیز۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے لیے حیا کا لفظ استعمال کیا، لا یستحیی۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی حیا نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی حیا نہیں کرتا۔ اور حیا کا تذکرہ بعض دوسرے نصوص میں بھی، حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جیسے وہ حدیث ہم لیں کہ بندہ جب اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اسی طریقے سے ان اللہ حیی کریم، وہاں بھی حیا کا لفظ آیا۔ تو حیا یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، صفات فعلیہ میں سے ایک صفت ہے میرے بھائیوں۔ اور اللہ رب العزت کی صفت پر ایمان لانا ایک مومن کو ضروری ہے۔ اسماء و صفات جو توحید کی تیسری قسم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، تو میرے بھائیوں اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی کوئی تفصیل نہیں، اس کی کوئی تشبیہ نہیں، اس کی کوئی تمثیل نہیں اور تعطیل نہیں۔ بغیر تشبیہ، بغیر تمثیل، بغیر تعطیل اور بغیر تکییف کہ اللہ رب العزت کی صفات پر ایمان لانا ہے۔ اور اسی قاعدے کے مطابق جو امام مالک رحمہ اللہ نے بیان فرمایا تھا، اہل السنہ والجماعہ نے اسماء و صفات کے باب میں اس کو قاعدہ کے طور پر اختیار کیا ہے کہ جب امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، فکیف استویٰ، کیسے مستوی؟ تو کیا فرمایا تھا؟ اس کو یاد کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، اور ہر صفت کے بارے میں اس قاعدے کا جو ہے کیا نام ہے اپنے ذہن میں تازہ کر لیا کیجئے۔ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب۔ دیکھ اللہ کے بندے، استوا معلوم ہے۔ استوا کسے کہتے ہیں بھی زبان میں؟ معلوم ہے۔ والکیف مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہے، کیسے مستوی اللہ نے نہیں بیان فرمایا۔ اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ یہ آیتیں، یہ حدیثیں ہم سے پہلے تو صحابہ کرام پر پڑھی گئی نا۔ کیا کبھی کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ استوا کیسے ہے، حیا کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفت کے بارے میں بیان فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حیا نہیں آتی، اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو یا اس کے اوپر کی۔ میں نے اس سے پہلے والے درس میں بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ قرآن میں تقریباً 80 کے قریب مثالیں ہیں، 70 سے زائد، 80 سے کم، تقریباً 70-80 کے بیچ میں مثالیں ہیں، غالباً 73 یا اس طرح کی مثالیں ہیں۔ یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہیں،
لوگوں کے ذہن میں عقید توحید کو بٹھانے کے لیے غیر اللہ کی کمزوری اور ان کی محتاجگی کو بیان کرنے کے لیے اللہ کی عظیم قدرت اور اللہ کی عظیم حکومت کو بیان کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر بیان کی گئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو مثالیں بیان کی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا مکھی کے بارے میں کہ یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کیا وہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں؟ جن کی عبادت آپ کرتے ہیں، جن کے سامنے سر جھکاتے ہو، کچھ پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں؟ آپ کو کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے آپ کو دینا اور پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے جو چڑھاوے اور نذرانے تم لوگ چڑھاتے ہو، ان چڑھاؤں کو، ان نذرانوں کو اگر مکھیاں لے کر کے جائیں تو یہ اس کو بھی نہیں بچا سکتے. یہ اپنے سامنے رکھے ہوئے چڑھاوے کو نہیں بچا سکتے ہیں. کس سے؟ مکھی سے. تم کو کیسے مصیبتوں سے بچا لیں گے؟ تمہاری پکار کیسے سن لیں گے؟ مثال کو سمجھایا گیا ہے عقید توحید کو سمجھانے کے لیے. تو یہی کہا کہ اللہ اتنا بڑا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ اپنی کتاب میں ذکر کرے گا. اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کو کوئی حیا نہیں. اللہ رب العزت مسائل کو، باتوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وہ مچھر کی مثال ہو یا اس کے اوپر. مچھر کے اوپر سے دو معنی مراد ہو سکتا ہے، یعنی مچھر کی مثال ہو یا اس سے کم بھی ہو، مچھر کا بازو، مچھر کا پر، اور یا کہ مچھر سے بڑی چیزوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کو نہیں حیا ہے کہ وہ مثالیں بیان کرے مچھر کی یا اس کے اوپر. اب رہا ان مثالوں کے آنے کے بعد اہل ایمان کہتے ہیں انہ الحق من ربہم، یہ تو ہمارے رب کی جانب سے حق ہے. اور یہ مثالیں تو ضروری تھی لوگوں کو ان کے عقائد سکھانے کے لیے، لوگوں کو ان کے نظریات سکھانے کے لیے، لوگوں کو شرک اور بدعات کی قباحت بتانے کے لیے یہ مثالیں تو بیان کرنی ضروری تھی. بالکل اللہ رب العزت نے بہت بہتر کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو نازل کیا بالکل حق ہے، ہونا چاہیے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مثالوں کو بیان کر کیا چاہتا ہے؟ یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ بیان کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. انہی مثالوں کے ذریعے کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ راست پر لے آتا ہے، اور انہی مثالوں کی وجہ سے کتنے لوگ راہ راستے بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. بہت ساروں کو اللہ رب العزت سیدھے راستے سے گمراہ کر دیتا ہے، اور بہت ساروں کو اللہ رب العزت سیدھے راستے پر لے آتا ہے. آپ کے سامنے جو مکھی کی مثال بیان کی گئی، آپ غور کیجئے کہ ان مثالوں کو سن کر کس طریقے سے آدمی کی سمجھ بات آ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین. اور ان مثالوں سے اللہ فاسق لوگوں کو ہی گمراہ کرتا ہے. فاسق لوگوں کو ہی اللہ رب العزت گمراہی کے دلدل میں ڈھکیلتا ہے جو فاسق ہوں گے. تو میرے بھائیوں، آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ رب العزت نے اپنے کلام میں جو مثالیں بیان کی ہیں، ان مثالوں کے بہت فوائد ہیں، حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. اس لیے جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اہل ایمان ہیں، اور جو فاسق ہیں وہی اس پر اعتراض کرتے ہیں اور وہی اس کے تعلق سے غلط فہمی پھیلاتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کو صحیح طور سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا ما عندي والله تعالی عالم والحمد لله رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.